الخلیل کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ سٹیج پر آئے اور طلبہ سے اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ محترم جناب پرنسپل صاحب، محترم اساتذہ کرام، عزیز طلبہ اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے خاص طور پر ہمارے اسٹاف کے لیے، ہمارے طلبہ کے لیے، سب کے لیے بہت خوشی اور مسرت کا دن ہے کہ ہم 1 سال کے زیادہ عرصے سے آپس میں ہم نہیں ملے ہیں اور کالج بند رہا ہے اور ایک بہت برا وقت گزرا ہے تعلیمی اداروں پر مجموعی طور پر اور پاکستان پر کورونا وبا کی وجہ سے۔ تو آج ہمارے لیے بڑا خوشی اور مسرت کا دن ہے کہ ہم بہت عرصے بعد اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہ پروگرام منعقد کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جو امتحانات گزشتہ فروری میں ہوئے تھے ابھی اس کا نتیجہ آیا ہے 4 مہینے بعد۔ تو یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ 4 مہینے بعد رزلٹ آئے، لیکن بہرحال چونکہ اب نتیجہ آ گیا ہے اور اس میں ہمارے کافی سارے بچے پاس ہوئے ہیں، پوزیشن لی ہے، اور کچھ بچے جو ہے وہ فیل بھی ہوئے ہیں، تو میں آپ تمام بچوں کو جو پاس ہوئے ہیں اور جنہوں نے پوزیشن لی ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو بچے فیل ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ راضی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یہ اس خطے کا، اس صوبے کا سب سے قدیم پیرا میڈیکل تعلیمی ادارہ ہے، اور اس سے پہلے میں نے افغانستان کے بچوں کے لیے ایک تعلیمی ادارہ بنایا تھا، 7 سال اس کو میں چلاتا رہا، اور کوئی 800 طلبہ و طالبات اس میں سے فارغ ہوئے، اور پورے افغانستان میں اس وقت وہ ہسپتالوں میں کام کر رہے ہیں۔ اور اب اس کے بعد الحمدللہ مجھے یہ موقع ملا کہ 2001 میں ہم نے راضی انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں آیا، اور اس وقت کوئی اور ادارہ غیر سرکاری طور پر نہیں تھا جو یہ پیرامیڈیکل کے ٹریننگ کا کام کر رہا تھا۔ تو الحمدللہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے راضی انسٹیٹیوٹ کو کہ یہ سب سے پرانا ادارہ ہے اور الحمدللہ سب سے معیاری ادارہ ہے صوبہ خیبر پختونخوا کا، جو پیرامیڈیکل کی فیلڈ میں نوجوانوں کی تربیت کر رہا ہے، ان کے مستقبل کو بنا رہا ہے، ان کے لیے ایک میڈیکل کیریئر کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ اور اب تک یہاں سے کوئی 7,000 سے زیادہ ٹیکنیشینز یہاں سے فارغ ہو کر پوری دنیا میں اس وقت الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈنٹ اس وقت امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک، اور خلیجی ممالک سعودی عرب اور امارات سے لے کر انڈونیشیا و ملیشیا تک، اور پورے پاکستان کے طول و عرض میں اور پشاور کے تمام ہسپتالوں میں، صوبہ خیبر پختونخوا کے تمام ہسپتالوں میں الحمدللہ راضی انسٹیٹیوٹ کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور طبی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے جس طرح
ثناء اللہ صاحب نے فرمایا، ہمارے پرنسپل صاحب نے، کہ جب فیکلٹی نے ابھی پہلی مرتبہ یہ اعلان کیا کہ فیکلٹی ایگزام میں کون فرسٹ آیا ہے، کون سیکنڈ آیا ہے، کون تھرڈ آیا ہے پورے صوبے سے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو فروری میں ایگزام ہوا تھا تو پورے صوبے سے تقریباً 50,000 طلبہ و طالبات اس میں شریک ہوئے تھے پورے صوبے سے، اور اس ایگزام کو منعقد کرانے میں بھی الحمدللہ ہم نے اپنا پورا کردار ادا کیا تھا، کیونکہ وہ ایگزام نہیں ہو رہے تھے، بہت عرصے تک پوسٹپون رہے، تو اس کے لیے ہم نے بڑی کاوش کی، بڑی کوشش کی کہ یہ ایگزام ہو جائیں اور طلبہ و طالبات کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ لیکن بہرکیف جو ایگزام پچھلے سال ستمبر میں ہونے چاہیے تھے وہ اس سال فروری میں ہوئے، اور اس کے بعد پھر رزلٹ جو ہے وہ ابھی آیا ہے۔ اس لیے ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ ہمارے طلبہ و طالبات میں سے کسی نے صوبے کے لیول پر پوزیشن حاصل نہیں کی۔ تو یہ جہاں افسوس کی بات ہے، وہاں ایک چیلنج بھی ہے ہمارے لیے، ایک چیلنج ہے کہ ہم آئندہ جو ایگزام آنے والے ہیں اس کے لیے ہم ایسی تیاری کریں، ہمارے طلبہ اور اساتذہ مل کر ایسی تیاری کریں کہ آئندہ تمام پوزیشن راضی انسٹیٹیوٹ کے طلبہ و طالبات حاصل کریں۔ یہ آپ کے لیے ایک چیلنج ہے، ظاہر ہے اس میں محنت کرنے کے، اس لیے ہم نے آج کی اس تقریب میں میڈیکل فیکلٹی کے جو سیکرٹری ہیں، جو نئے سیکرٹری مقرر ہوئے ہیں، ڈاکٹر محمد سلیم صاحب، وہ میڈیکل فیکلٹی کے نئے سیکرٹری مقرر ہوئے ہیں، ہم نے ان کو دعوت بھی دی تھی کہ وہ اس پروگرام میں شریک ہوں، لیکن ایک اور پروگرام پہلے سے انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا، غالباً قلعہ بالہ حصار میں وہ پروگرام ہو رہا ہے کہ کہاں ہو رہا ہے، تو وہاں پر انہوں نے کہا تھا مجھے جانا ہے، اسی ٹائم پہ دوسرا پروگرام ہے، اس لیے انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے، ایک گھنٹے پہلے ہمیں معذرت کی کہ میں نہیں آ سکتا۔ تو ہم چاہتے تھے کہ ان کے سامنے ہم اس عزم کا اظہار کریں، لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ تمام طلبہ و طالبات اس کام میں ہمارا ساتھ دیں گے، اور آپ جو ہے ہاتھ اٹھا کے اعلان کریں، سب ساتھی ہاتھ اٹھا کے اعلان کریں، ہاتھ اٹھائیں اور اعلان کریں کہ انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک یہ کوشش کرے گا کہ وہ پوزیشن حاصل کرے بورڈ کے امتحان میں، انشاءاللہ ہر ایک یہ کوشش کرے گا۔ اور اس میں خاص طور پر جن بچوں نے اس ایگزام میں ہمارے کالج کی سطح پر پوزیشن حاصل کی ہے، ان سے ہم خاص طور پر یہ بات کہنا چاہتے ہیں۔ اسماعیل بھائی جو ہیں، بیٹا ہوا ہے ہمارا اسماعیل بیٹا، اور ہمارے جو بچے بچیاں جنہوں نے پوزیشن لی ہے فرسٹ سیمسٹر میں، سیکنڈ سیمسٹر میں، تھرڈ سیمسٹر میں، وہ دن رات محنت کریں، دل لگا کر اپنے اسباق کو یاد کریں، امتحان کے لیے خاص محنت کریں۔ اور میں نے ثناء اللہ صاحب سے اور نور اللہ صاحب سے، خاص طور پہ سنگین صاحب سے اور دیگر اساتذہ سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس پر خاص محنت کریں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم کلاسیں منعقد کر سکتے ہیں، ہم آپ کو کام دے سکتے ہیں، ہم آپ کو اسائنمنٹ دے سکتے ہیں، اصل محنت تو آپ نے کرنی ہے۔ آپ نے یہاں کالج کے اوقات کے بعد بھی اپنی پڑھائی پہ پوری توجہ دینی ہے۔ اس میں جو دوسرا چیلنج ہمارے پاس ہے، جو فیکلٹی نے ایک دوسرا کام کیا ہے، اور اس بات پر ہم ڈاکٹر سلیم صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے جو وقت ضائع ہوا ہے، گزشتہ ایک سال میں جو وقت ضائع ہوا ہے، جن بچوں نے 2 سال میں ڈپلومہ کرنا تھا انہوں نے 3 سال میں ڈپلومہ کیا، جنہوں نے 2 سال میں ڈپلومہ پاس کرنا تھا، ابھی یہ جو بچے یہاں سے گئے ہیں جنہوں نے 4th سیمسٹر میں پوزیشن لی ہے،
ان کو پچھلے سال پاس ہو جانا چاہیے تھا، تو پچھلے سال کی بجائے یہ 2020 کی بجائے 2021 میں انہوں نے ڈپلومہ مکمل کیا، پورا ان کا سال ضائع ہوا۔ تو اس ضائع ہونے کو بچانے کے لیے یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری قدم ہے، ایک غیر معمولی قدم اٹھایا ہے فیکلٹی نے کہ انہوں نے اس دفعہ ڈبل ایگزام اعلان کیا ہے، ڈبل ایگزام ہوگا، یعنی جو فرسٹ سیمسٹر کے بچے ہیں وہ فرسٹ سیمسٹر کا بھی ایگزام دیں گے اور اس کے ساتھ سیکنڈ سیمسٹر کا بھی ایگزام دیں گے، اور جو سیکنڈ سیمسٹر کے بچے ہیں وہ سیکنڈ کے ساتھ تھرڈ سیمسٹر کا بھی ایگزام دیں گے، اور جو تھرڈ سیمسٹر کا جنہوں نے ایگزام دینا ہے وہ تھرڈ کے ساتھ فورتھ سیمسٹر کا بھی ایگزام دیں گے۔ تو یہ ایک مشکل کام ہے۔ ہم نے پچھلے سال ہی، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اگلے سیمسٹر کی کلاسیں شروع کر دی تھی، کیونکہ ہمیں یہ ہمارا ایک آئیڈیا تھا کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن پھر جب ایگزام ڈیلے ہوتے گئے تو وہ آئیڈیا ڈائلیوٹ ہوتا گیا۔ لیکن اس دفعہ جب میٹنگ میں ہم نے ان کو یہ آئیڈیا پیش کیا سیکرٹری صاحب کو کہ آپ اس طرح طلبہ و طالبات کا وقت بچا سکتے ہیں، یہ پچھلے سیکرٹری کو بھی ہم نے یہ بات کی تھی، انہوں نے اس سے انکار کیا تھا، لیکن اس سیکرٹری نے، نئے سیکرٹری نے، ڈاکٹر سلیم صاحب نے یہ چیلنج قبول کیا اور انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح ہے، ہم فیکلٹی کا کام یہی ہے ایگزام کرنا، اگر پہلے یہ غلطی ہوئی ہے تو یہ اب نہیں ہوگی، اور ہم اس دفعہ 2 ایگزام لے کر ہم واپس اپنی اصلی پوزیشن پہ آ جائیں گے اور آئندہ طلبہ کا وقت ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے یہاں پر جو بچے پڑھتے ہیں ہمارے پاس پیرا میڈیکل میں، یہ کوئی مالدار گھرانوں سے تعلق نہیں رکھتے، یہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے جن کے ماں باپ محنت مزدوری کرتے ہیں، ان کے بچے ہمارے پاس یہاں پڑھنے آتے ہیں اپنا مستقبل بنانے کے لیے، اپنا کیریئر بنانے کے لیے۔ اور جس وقت الحمدللہ ہم اس ادارے کو بنا رہے تھے، اس وقت سے ہمارے ذہن میں یہ بات تھی، اور ہم نے مسلسل ہر ایک کو، سرکاری اداروں کو، ہر جگہ جا کر یہی بات کہی ہے کہ یہ جو پیرا میڈیکل ہے، اس میں جو لوگ آتے ہیں، جو نوجوان آتے ہیں، جو بچے آتی ہیں، جو بچیاں آتی ہیں، پہلے تو بچیاں نہیں ہوتی تھیں، عام طور پہ صرف لڑکے ہی آتے تھے، پھر بعد میں لڑکیاں بھی آنی شروع ہوئیں، بڑی اچھی بات ہے۔ اور یہ جو بچے اور بچیاں آتی ہیں، ان کے والدین بڑی مشکل سے افورڈ کرتے ہیں یہ جو فیس ہے، یہ جو اس کا خرچہ ہے، تو آپ مہربانی کریں اس کو زیادہ ایکسپینسو نہ بنائیں، اس کو زیادہ مشکل نہ بنائیں ان کے لیے۔ اور یہ بات ہم ہر فورم میں اور ہر میٹنگ میں ان سے کہتے ہیں کہ جو آپ ایگزامینیشن فیس رکھتے ہیں، جو آپ گریس مارکس کی فیس رکھتے ہیں، آپ جو اور جو فیسیں رکھتے ہیں، یہ آپ کم کریں، زیادہ نہ کریں اس کو، کیونکہ ان کے یہ والدین کے اوپر بوجھ پڑتا ہے اور والدین کو بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ تو اس لیے ہماری ظاہر یہ کوشش ہے، یہ جو ادارہ ہے، یہ جو راضی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہے، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، آپ کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کوئی کمرشل ادارہ نہیں ہے، یہ کوئی تجارتی ادارہ نہیں ہے، اس میں سے ہم میں سے کوئی آدمی پیسے نہیں کماتا، اس کا جو بھی آمدن ہوتی ہے وہ واپس اسی کالج پہ خرچ ہوتی ہے۔ یہ واحد ادارہ ہے پورے صوبے میں جو نان پروفٹ بیس پہ چلتا ہے۔ آپ دیکھیں ابھی بھی جو ہماری فیسیں ہیں، باقی اداروں میں بہت زیادہ فیسیں لی جاتی ہیں یہاں کے مقابلے، ہم نے کم از کم فیس رکھی ہے یہاں پہ۔ اور ہم نے اس دن بھی جب ہیرا کے لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ٹیچرز بہت زیادہ رکھے ہوئے ہیں، آپ کا زیادہ خرچہ جو ہے وہ ٹیچنگ سٹاف پہ ہو رہا ہے، آپ کا سٹاف زیادہ ہے۔ ہم نے کہا نہیں، ہمارا سٹاف زیادہ نہیں ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا سٹاف ہم نے رکھا ہے، باقی اداروں میں سٹاف کم رکھا گیا ہے، لیکن ہماری خواہش ہے کہ ہم بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن دیں، ہماری خواہش ہے کہ ہم بچوں کو پریکٹیکل ٹریننگ دیں،
اس لیے راضی انسٹیٹیوٹ سے جو آدمی فارغ ہوتا ہے، جب آپ انٹرویو کے لیے جائیں گے اور آپ وہاں پر بتائیں گے کہ میں راضی انسٹیٹیوٹ سے فارغ ہوا ہوں، اور آپ اپنا سرٹیفکیٹ دکھائیں گے راضی انسٹیٹیوٹ کا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر آدمی جو آپ سے انٹرویو لے رہا ہے، جس ہاسپٹل میں، چاہے وہ سرکاری ہو غیر سرکاری ہو، اس کے پاس یہ میسج پہلے سے پہنچ چکا ہوگا کہ راضی انسٹیٹیوٹ میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، کلاسیں لی جاتی ہیں، پریکٹیکل ٹریننگ دی جاتی ہے، اور وہاں سے جو بچے پاس کرتے ہیں وہ جینون پاس کرتے ہیں، نہ ایگزام میں کوئی پیسہ دیا جاتا ہے کسی انویجیلیٹر کو یا ایگزامینر کو، نہ کوئی رشوت دی جاتی ہے، نہ کوئی برائب دی جاتی ہے، اور جینونلی بچے یہاں سے پاس کر کے آتے ہیں۔ تو آپ کی ایک پوزیشن پہلے سے بنی ہوگی۔ یہ جو بچے ابھی پاس ہوئے ہیں، ڈپلومہ جنہوں نے کر لیا ہے، جب یہ جائیں گے جاب کے لیے اور جب یہ بتائیں گے کہ ہم راضی انسٹیٹیوٹ سے آئے ہیں، تو ان کے جو انٹرویو کرنے والے ہیں ان کو پہلے سے یہ پتہ ہوگا کہ جس انسٹیٹیوٹ سے کر کے آئے ہیں وہاں پر جینون تعلیم دی جاتی ہے، اور جو ڈگری انہوں نے لی ہے یہ اپنی محنت سے یہ ڈگری حاصل کی ہے۔ تو الحمدللہ یہ اعزاز ہمیں حاصل ہے، لیکن میری گزارش ہے آپ سے کہ یہ جو آنے والے، ہم نے اس پروگرام کو کرنے کا اصل مقصد ہمارا یہی تھا کہ ہم آپ کو یہ بات بتائیں کہ آپ نے یہ آنے والے دنوں میں محنت کرنی ہے، آپ نے بہت زیادہ محنت کرنی ہے۔ میرا ایک بھتیجا بھی یہاں پڑھتا ہے، کل میرے پاس آیا تھا گھر پہ، تو اس کو بھی میں نے یہ بات کہی کہ بیٹا آپ نے بہت زیادہ محنت کرنی ہے، آپ نے الگ سے اپنے آپ کو گھر سے الگ کر کے کسی جگہ پر کونے میں بیٹھ کر یہ اگلے 2-3 مہینے بس آپ نے صرف پڑھائی کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ تو یہی میری آپ سب سے گزارش ہے، اور انشاءاللہ اپنی روایات کو قائم رکھتے ہوئے یہ جتنے بچوں نے پوزیشن دی ہے، میں ان سب کے لیے راضی انسٹیٹیوٹ کی طرف سے اسکالرشپ کا اعلان کرتا ہوں۔ ان سب کو انشاءاللہ آئندہ اسکالرشپ ملے گی، جو فرسٹ آیا ہے اس کو بھی ملے گی، جو سیکنڈ آیا ہے اس کو بھی ملے گی، جو تھرڈ آیا ہے انشاءاللہ اس کو بھی ہماری طرف سے اسکالرشپ دی جائے گی، اور انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی، ہماری یہ خواہش ہوگی، میری یہ دعا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے مستقبل کو محفوظ و مامون رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کورونا وبا سے آئندہ بھی بچائے۔ ابھی میں جب گھر سے آ رہا تھا تو میرے بیٹا میڈیکل کالج میں پڑھتا ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ مجھے کل سے بخار ہے، تو میں نے فوراً ہی کہا کہ کیا ہوا ہے، کورونا تو نہیں ہے کہیں؟ تو ابھی اس کا ٹیسٹ ہو گیا ہے، اس نے مجھے فون کیا کہ میں نے ٹیسٹ کروا لیا، ابھی دیکھیں کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش یہ بھی کروں گا کہ آپ احتیاط کریں، جتنا ممکن ہے آپ احتیاط کریں، فیس ماسک کا استعمال کریں۔ یہ بات کہنے کے لیے میں نے اپنا فیس ماسک جو دفتر میں رہ گیا تھا وہ منگوا لیا، تاکہ جب میں یہ بات آپ سے کروں تو میں کہوں کہ بھئی میرے پاس بھی فیس ماسک موجود ہے، تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ استاد جو بات کر رہا ہے۔ تو آپ تمام جس طرح ہماری بچیاں پردہ کرتی ہیں، اب آپ تمام پردہ شروع کر دیں، صحیح ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔ بہت بہت شکریہ سر، اپنے قیمتی رائے کا اظہار کرنے کے لیے اور اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ دینے کے لیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے کہ ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں نے انسٹیٹیوٹ کے لیول پہ پوزیشنز لی ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ اس بار جو ایگزامز ہے اس میں آپ لوگ صوبے کے لیول پہ بھی پوزیشن لیں، ٹھیک ہے؟ بہت بہت شکریہ، اور اسی کے ساتھ پھر سے میں آپ سب کو مبارکباد کہتی ہوں۔ آپ سب کے وقت کا بہت بہت شکریہ، اور اسی کے ساتھ ہی ہم اس سیرمنی کا اختتام کرتے ہیں۔
کی جو کلاسز ابھی ہوں گی اس میں جائیں، ٹھیک ہے؟ باہر نہیں جانا، اپنی اپنی کلاسز میں جائیں.